اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالی کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں. ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا. کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی، مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں. جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا. تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا. جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے ہو؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی. ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے. جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا. انہوں نے کہا بھئی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا. اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی. تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کیا اور 16 دفعہ ناکام ہوا. آپ غور کریں کتنی عجیب بات ہے کہ 16 دفعہ ایک بندہ جنگجوئی کرے اور شکست اٹھائے. لوگ مرتے ہوں گے، تکلیف ہوتی ہوگی، ذلت اٹھانی پڑتی ہوگی، مگر وہ اللہ کا بندہ لگا رہا کہ میں نے اس بندر کو فتح کرنا ہے. 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش میں تو کوئی کمی نہیں کی، اب کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے. تو اس وقت کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے. ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوا. حضرت کی خانقاہ تھی اور اس دن وہاں جو مریدین تھے وہ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی، اور حضرت اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سر کے اندر خارش محسوس ہوتی تھی. یہ خارش کئی مرتبہ جوؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو چونکہ بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، تو حضرت نے ایک خادم کو کہا کہ بھئی سر میں دیکھو کہ یہ خارش کیوں ہو رہی ہے. تو وہ سر میں آپ یوں سمجھیں کہ خشکی دیکھ رہا تھا یا جوئیں تلاش کر رہا تھا.
ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا. ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت کو جا کر بتاؤں. اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو خادم تھا وہ ان کے بالوں میں خشکی یا جوئیں تلاش کر رہا تھا. تو اس نے اس خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اب اس خادم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جلدی میں کہا حضرت حضرت. تو حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے, بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اوہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی. وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے اور ان حضرات کے دل میں دیکھیے کتنا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی حقارت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی. اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا. حضرت نے اس کو سلام کیا, بٹھایا اپنے پاس, تھوڑی دیر گفتگو کی. اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درہم و دینار کی بھری ہوئی ایک تھیلی ہدیے کے طور پہ پیش کی. تو حضرت نے سلطان محمود کو کہا کہ اس کو یہاں رکھ دیں. اس نے رکھ دی. تھوڑی دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا. اس نے کہا جی کہ وہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہے. فرمایا لے آؤ. جب وہ لے آیا تو آپ نے بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کھائیے. اب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترا, تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو حضرت نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خشک ٹکڑا نیچے گلے سے اتر نہیں رہا. اس نے کہا جی ہاں, یہ اتنا خشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا. فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا, یہ تمہارے درہم و دینار کی تھیلی میرے بھی گلے سے نہیں نیچے اتر رہی. تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں, یہ استغنا کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ حضرت اب میں مقصد بتاتا ہوں جس کے لیے حاضر ہوا, کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوا. اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا ارادہ ہے تو دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جبہ اپنا پڑا تھا پاس, وہ اٹھا کے دے دیا. فرمایا کہ بھئی یہ جبہ ساتھ لے جاؤ اور جب تم مشکل وقت میں ہو تو یہ جبے کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے پڑھو اور یہ دعا مانگو, یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما دیجئے. تم دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے. تو سلطان محمود غزنوی بڑا خوش ہو گیا, واپس آیا. اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا. یہ مندر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے. مسلمان تھوڑے ہوتے تھے, مخالف زیادہ ہوتے تھے, تو مسلمان فتح نہیں حاصل کر پاتے تھے. اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح کے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے, کمزوری دکھانے لگے. جب سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو تو اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے. ایسا پانسا پلٹا کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے قلعے کا فاتح بن گیا. اب مندر کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں.
تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا جائے. تو اس وقت ہندوؤں نے نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارا خاص 2 بت ہیں آپ ان کو نہ توڑیں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں، جتنا وزن اس کا ہے اتنے وزن سونا ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہا کرے گی. میں بت فروش نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں، ان کو توڑنے والا ہوں، میں تو توڑ کے رہوں گا. اور اللہ کی شان کہ جب سلطان محمود نے اس بت کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھا اور اس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی. تو سلطان محمود بت شکن کہلایا کہ اس نے بتوں کو بھی توڑا اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرمایا. خیر سلطان محمود بڑا خوش تھا. اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. چنانچہ سلطان محمود غزنوی خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، بڑا خوش تھا. حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ حضرت آپ نے وہ جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دیا. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی. اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے اے اللہ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے. تو اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے. ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے. اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی. اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا. وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا تو رزق کی بھی پریشانی ہے. اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے. اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا. پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا. بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے. اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک.
یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھائی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، سٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ حج کا موقع ہے، ایک نوجوان مینا کے میدان میں ایک بڑے میاں کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس میں یقیناً کچھ پیسے ہوں گے، تو وہ نوجوان وہ ہمیانی چھین کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ رش بہت تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ سے کون لے کر گیا۔ وہ بڑے میاں نے پوچھا تو صحیح بھئی کون ہے میرا ہمیانی لے کے چلا گیا، تھیلا لے کے چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا، وہ چلے گئے۔ اب جس نوجوان نے تھیلا چھینا تھا یہ تھوڑا آگے گیا تو اچانک جو اسے چکر آئے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟
کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا، مجھے لگتا ہے انہوں نے بد دعا کی اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی وہ بڑے میاں کہاں ہیں، بتاؤ ہم تمہیں لے جاتے ہیں، ان سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ وہ اس کو پکڑ کے لائے جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا، مگر وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے گھر۔ قریب لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں، لہذا آپ ویٹ کر لیں۔ اب ویٹ کیا، جب ویٹ کیا تو اگلی نماز کے قریب وہ بڑے میاں آ گئے۔ جیسے ہی پتہ چلا یہ نوجوان اٹھا، اس نے پاؤں پکڑے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ نے بد دعا کی، میری بینائی چلی گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ جب اس نے معافی مانگی تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ معاف کر دیں۔ بڑے میاں کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اب سارے لوگ حیران۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا؟ تو بڑے میاں کہنے لگے ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا۔ پوچھا بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نوجوان میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا، اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا، نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو، نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔